ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے بانی مجلس جناب سید بدر الحسن نقوی، تمام علوم خصوصی طور پر عزیز فاطمہ بنت میر امداد علی، سید بہادر علی، سیدہ بیگم وقار فاطمہ، نجیبہ بیگم اور جملہ تمام مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب بدر بھائی ملتمس ہیں ان کے والد اور ان کے بھائی جو کیریئر ہیں ان کی صحت یابی کے لیے اور جملہ تمام بیمار دنیا جہاں میں کہیں بھی ان سب کی صحت یابی کے لیے، ہم سب کے اعمال کی مقبولیت کے لیے، تمام مراجع کرام علماء اعظام کی صحت و سلامتی کے لیے اور خصوصی طور پر زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے سب مل کے 3 مرتبہ درود شریف کی تلاوت جیسا کہ آپ کے علم میں یہ سلسلہ مجالس انشاءاللہ 20 سفر تک جاری رہے گا۔ کل سے اضافی 5 مجالس کا اہتمام کیا گیا ہے کہ جو مجلس مرزا عسکری صاحب یہاں مجلس شعبان میں پڑھ رہے ہیں جو وہیں تک جاری رہے گی۔ اس کے علاوہ اس مجلس کے فوراً بعد ٹھیک 9:30 بجے آن لائن مبین کویت کا آن لائن فیس بک اور یوٹیوب چینل پر آیت اللہ سید عبدالغربی صاحب خطاب فرما رہے ہیں، آپ تمام افراد کے اس میں بھی شرکت کی استدعا ہے۔ اب میں دستبستہ گزارش کرتا ہوں مولانا صاحب تشریف لائیں اور میں جس سے خطاب فرمائیں صلی اللہ علیہ محمد خوشنودی امام زبان بلند صلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فاتحہ۔ اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، والحمد للہ الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد بريته وأفضل خليقته، محبوب رب المشرقين والمغربين،
جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلائق أجمعين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أعداء الله أجمعين من يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال مولانا الإمام الحسن العسكري عليه الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم. علامات المؤمن 5: صلاة 51 وزيارة 40 والتختم باليمين وتعفير الجبين والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. صدق مولانا الإمام العسكري والأئمة الطاهرون درود محمد. أفضل تحمد بقدر الشيخ مرتضى سورة الحمد عظيم مرتضى سورة الإخلاص فوق العلماء فوقها شهداء رائے حق بانیان مجلس کے مرحومین بالخصوص مطلب بھائی کے مرحومین جن کا نام لے رہا ہوں آپ ان کے روح پہ ساتھ فرمائیے: انیس فاطمہ بنت میر امداد علی، سید بہادر علی، سیدہ بیگم، وقار فاطمہ، نجیبہ بیگم اور تمام علماء فقہا شہداء رائے حق حاضرین مجلس کے مرحومین ان ایام میں جو بھی اہل بیت کا چاہنے والا اس دنیا سے گیا ہے اس کے روح کو ایصال فرمائیے. تسبق الصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى على محمد مجلس کے آخر میں شاید موقع نہ ہو. بہت سے لوگ بیمار ہیں، بہت سے لوگ پریشان ہیں. اس وبا نے بہت سو کو زمین بوس کر دیا ہے، بہت سو کا معاش چلا گیا ہے، بہت سے بیماری سے جوجھ رہے ہیں. بارگاہ خدا میں دعا ہے: خدایا بحق هذا اليوم، آج امام رضا علیہ السلام خدایا تجھے واسطہ اس عزا کا، اس عزا کے صدقے میں تمام بیماروں کو شفا عطا فرما. خدایا اس دنیا کو اس وبا کی شر سے پاک فرما. اس وبا میں صرف وہ لوگ مبتلا ہوں کہ جو دشمنان اہل بیت ہیں. خدایا اس وبا کو ان کی نابودی کا سبب قرار دے. خدایا اس وبا کے امتحان میں ہمیں کامیاب فرما. خدایا ہمیں اس وقت تک زندہ رکھنا جس وقت تک ہمارے امام کا ظہور ہو اور ہمارا شمار امام کے خدام میں، امام کے خدمت گزاروں میں، امام کے ناصروں میں، امام کے مددگاروں میں. الصلاة على محمد وآل محمد. اذان محترم، ان 5 روزہ مجالس کا عنوان کیونکہ ایام 40 ہیں اور میں نے کل کی مجلس میں عرض کیا کہ
اتنی تاکید 40 کے لیے ائمہ علیہ السلام نے کی ہے، اتنی تاکید کسی بھی امام کی زیارت کے لیے نہیں کی۔ تو اسی مناسبت سے جو عنوان ہے مجالس کا وہ 40 حسینی مقدمہ ساز مہدویت۔ میں انشاءاللہ آئندہ کی مجالس میں آپ کی خدمت میں زیارت 40 کے وہ فراز اور وہ حصے کہ جس کا تعلق امام مہدی کے قیام سے ہے اور امام سے ربط ہے، وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آج چونکہ امام رضا علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت کی مجلس ہے، تو لہٰذا امام رضا کے حوالے سے بھی موضوع سے مرتبط باتیں کوشش کروں گا آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ کسی بھی امام کے 40ویں اور 40 کی تاکید اور نہ تذکرہ کسی بھی امام کے لیے نہیں ملتا۔ کسی بھی امام، ہم بہرحال کرتے ہیں، بہت سے علاقوں میں لوگ مولا کائنات کا 40 بناتے ہیں، بہت سے علاقوں میں شہزادی زہرا سلام کا حق کرتے ہیں، لیکن معصوم کی طرف سے کسی بھی امام کا امام کے 40 کی روایت نہیں۔ حتیٰ رسول خدا کا 40 میں نے کل عرض کیا، شہزادی زہرا نے 40 کے نام سے گریہ کیا 3 مہینے۔ مولا کائنات نے رسول خدا پہ ایسے مرثیے پڑھے کہ جس کی کوئی نظیر نہیں۔ شہزادی زہرا کے فراق میں مولا کائنات کس قدر گریہ کیا مولا کائنات۔ روایت میں کہ بچوں سے چھپ کے گریہ کرتے تھے مولا کائنات، اس قدر گریہ کیا، لیکن 40 کا تصور تذکرہ نہیں ملتا۔ صرف اور صرف امام حسین علیہ السلام کی 40 کی زیارت کا تذکرہ ملتا ہے۔ اور میں نے کل جو عرض کیا آپ کی خدمت میں، بہرحال خدا نوازے ہم سب کو توفیق ملے کہ یہ دروازے کھل جائیں۔ میں یعنی جو کیفیت ہے دنیا کی، آپ اہل بیت کے چاہنے والے گوشوں کے نام میں دنیا کی کس پر تڑپ رہے ہیں 40 میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت سے، میں چند باتیں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ تو صرف اور صرف امام حسین علیہ السلام کے 40 کا تذکرہ ہے۔ نہ صرف یہ، ایک اور امپورٹنٹ نقطہ اس پہ غور کیجیے گا کہ تمام اماموں نے، یعنی آپ دیکھیں چوتھے امام کے بعد 5ویں امام نے، 5ویں امام نے بھی، 6ٹھے امام نے، 7ویں، تمام اماموں نے جو عزاداری کی روایت ملتی ہے، ایک اہم نقطہ اس پہ غور کیجیے، عزاداری کے بعد میں بھی سب نے عزا امام حسین علیہ السلام کی روایت پر تاکید کی۔ خوب ہر امام کو شہید کیا گیا، ہر امام کو شہید کیا، لیکن تمام اماموں نے صرف امام حسین کی عزا پہ تاکید کی۔ اتنی مسائل بیان کیے، شہزادی زہرا کے مسائل پڑھے امام رضا نے، امام جواد علیہ السلام نے، لیکن جس امام کو جہاں بھی موقع ملا اس امام نے اپنی عزا کو ربط دیا ہے امام حسین کی عزا سے۔ خوب یہ قابل غور ہوتا ہے کہ کیوں تمام اماموں نے عزا کا جب معاملہ آیا، عزاداری کی جب بات آئی، گریہ اور مسائب پہ رونے کی جب بات آئی، خوب امام رضا علیہ السلام اپنے بابا پہ اتنا گریہ، یعنی گریہ کی تاکید نہیں کر رہے جتنی تاکید امام حسین علیہ السلام پہ کر رہے۔ ابن شبیب کی روایت آپ سنیں، مسائب میں ہم لوگ سنتے ہیں نا، ابن شبیب، اے ابن شبیب، اگر کسی چیز پہ تمہارا کبھی رونے کا دل کرے، کبھی تمہارا اشک بہانے کا دل کرے، تو صرف میرے جد حسین کا امام کاظم علیہ السلام، امام جواد علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام، حتیٰ صاحب الزمان ارواح العالمین علیہ غراب مقدمہ الفداء، حتیٰ ان کی تاکید بھی، آپ کا قیام کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ آپ کی تحریک کا اعلان جو آپ خود اعلان کریں گے، الا ایھا العالم ان جدی قتلوه عطشانا، اے لوگوں میرے جد کو پیاسا شہید کیا۔ خوب اب یہ قابل غور بات نہیں کہ ہر امام نے صرف امام حسین علیہ السلام کے مسائل پہ تاکید کیوں کی، اور پھر اس کے بعد 40 کی زیارت پہ بے شرط تاکید، مومن کی علامت
روایت میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، امام عسکری علیہ السلام میں اس سے ترجمہ کروں گا، کل تھوڑی سی اس کی وضاحت کر چکا ہوں۔ مومن کی 5 علامت بتاتے ہیں۔ ان میں سے پہلی علامت کہ 51 رکعت نماز پڑھتا ہے، نوافل 34 رکعت اور 17 رکعت واجبات۔ اس کے بعد دوسری علامت زیارت الاربعین، 40 میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت۔ تیسری علامت التختم بالیمین، دائیں ہاتھ میں انگشتر۔ وتعفیر الجبین، اور پیشانی کو خاک پر رکھنا۔ خاک سے مراد کون سی خاک ہے اس کی بھی وضاحت کروں گا تھوڑی سی۔ والجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بلند آواز سے بیان کرنا۔ مومن کی علامت، یعنی اگر کوئی بسم اللہ زور سے کہتا ہے تو وہ مومن ہے۔ خود بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کتنے لوگ کہتے ہیں، لیکن کیا ربط ہے اس کا؟ میں نے کہا ایک چیز، یہ پتھروں کے حوالے سے ایک روایت عرض کی تھی آپ کی خدمت میں کہ پتھر، یہ جو عقیق، فیروزہ یا دوسرے جتنے پتھر ہیں، در نجف، ان پتھروں کو جو احترام اور اہمیت ملی ہے، ان کے احترام اور اہمیت کا صرف سبب یہ ہے، یا ان پتھروں کو کہا جاتا ہے یہ محافظ ہے، جنہوں اس کی شر سے کہا جاتا ہے کہ یہ فیروزہ جو ہے وہ محافظ ہے شر سے۔ تو اس کا سبب، صرف سبب کیا جانتے ہیں؟ صرف سبب یہ، کل میں ایسا کروں گا صرف کہہ گزر جاؤں گا تاکہ بات مطلب، صرف سبب یہ ہے کہ ان پتھروں نے دوسرے تمام پتھروں سے پہلے ولایت کا اقرار کیا۔ صرف روایت کہتی، میں اپنی طرف سے مبالغہ نہیں کر رہا، صرف۔ تو اس کا مطلب کیا؟ بہت سے لوگ جو کہتے ہیں فلاں پتھر مقدر بدل دے گا، فلاں پتھر مقدر بدل دے گا۔ عزیزوں، میں یہاں جملہ کہتا چلوں، پتھروں سے مقدر نہیں بدلتا، ولایت سے مقدر بدلتا ہے۔ پتھر تھوڑی مقدر بدلتا ہے۔ اس پتھر کو عزیز کس نے بنایا؟ اس پتھر کو عزیز بنایا ولایت علی۔ اگر اسی پتھر سے آپ اس عنصر کو نکال دیجئے تو اس پتھر میں اور دوسرے تمام پتھروں میں کوئی فرق نہیں رہ جائے۔ پتھر کا مقدر ولایت میں بدلا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ پتھر کے سلسلے میں خوب اماموں نے کیا کیا، اس کی سب سے زیادہ تاکید کی علامت مومن کی دائیں ہاتھ میں انگشتر۔ اس کے بعد تعفیر الجبین، پیشانی کو خاک پہ رکھے، بسم اللہ زور سے کہے۔ بسم اللہ زور سے کیوں؟ کیا ہے بسم اللہ کا راز؟ میں آج اس بات کی طرف اشارہ کروں گا، آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں تاکہ پوری بات آپ کے ذہن میں رہے۔ دیکھیے، امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں بے شدت تاکید کا فلسفہ کیا تھا؟ امام حسین علیہ السلام نے کیا کیا؟ امام حسین علیہ اس زاویے سے آپ نے کربلا پہ یا امام حسین علیہ السلام کے قیام پہ شاید غور نہ کیا ہو، جو میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کے بعد امام رضا علیہ السلام کی زندگی کا دوسرا پورشن، یہ 2 باتیں آج آپ کے حوالے کروں گا اور بعد آج پھر مسائل۔ امام حسین علیہ السلام نے کیا کیا کہ اس قدر ہر امام نے کہا کہ نہیں، روایت سنیے، کسی نے پوچھا کہ مولا خود نجات کے لیے ہم اماموں میں سے کسی امام کی طرف توسل کریں، ہماری نجات ہو جائے گی؟ تو امام کہتے ہیں کلنا سفن النجات، ہم میں سے ہر ایک جو ہے وہ نجات کی کشتی ہے۔ مثل اہل بیت، رسول خدا کی حدیث ہے نا، مثل اہل بیت کہ مثل سفینۃ نوح، ہمارے اہل بیت کی مثال کشتی نوح جیسی ہے۔ من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى یا غرق وهوى، ہمارے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی، جو اس پہ سوار ہوا تو وہ ڈوبنے سے بچ گیا، اور جس نے بھی اس سے روگردانی اختیار کی تو غرق یا غرق وهوى، ڈوبے گا اور گمراہ بھی ہوگا، اس کا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ خوب اسی روایت کے حوالے سے راوی نے امام سے پوچھا کہ مولا تو پھر ہم کسی ایک سے توسل کر کے نجات تو مل سکتی ہے؟ تو امام کس اعتبار سے امام روایت کی تشریح کرتے ہیں؟ امام کہتے ہیں کہ کلنا سفن النجات، ہمارا اول، آپ
دیکھیے اس روایت میں عجیب مفہوم ہے، یعنی امام حسین سے پہلے اور امام حسین کے بعد جتنے بھی امام ہیں اور اس سے اندازہ لگائیں پھر یہ اہمیت کیوں ہے؟ کلنا سفن النجات، ہم میں سے ہر ایک نجات کی کشتی، علی نجات کی کشتی، حسن نجات کی کشتی، حسین نجات کی کشتی، علی بن الحسین الی آخر، سب نجات کی کشتی، ہم میں سے ہر ایک نجات کی کشتی، ولیکن سفینۃ الحسین اوسع واسرع، ہم میں سے ہر ایک معاشرے کو نجات دلا سکتا ہے، لیکن ہمارے جد حسین کی کشتی وسیع بھی ہے اور تیزی سے نجات کی منزل تک پہنچاتی ہے۔ خوب قابل غور بات ہے، کیوں یہ جملہ مولا کائنات کے لیے نہیں کہا؟ کیوں یہ جملہ امام حسن کے لیے نہیں کہا؟ امام باقر، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام دین، یعنی آج جو ہم جعفری کہے جاتے ہیں، یہ صرف اس لیے کہے جاتے ہیں کہ جتنی بھی روایات ہماری چھٹے امام نے بچائی ہیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے 14 سال زندان کی شدتوں کو برداشت کیا شیعت کو بچانے کے لیے۔ امام رضا علیہ السلام نے کتنی تلخیاں برداشت کی شیعت کو بچانے کے لیے۔ امام عسکری، امام علی نقی سامرہ میں رہے، ساری سختیاں، حضرت حجت، لیکن سفینۃ الحسین اوسع واسرع، امام حسین علیہ السلام کی کشتی وسیع بھی ہے اور سریع بھی ہے، یعنی جلدی سے خدا تک پہنچائے گا، اس سے جلدی نجات ملے گی۔ انسان جو ہے، اب میں ایک جملہ آپ کے حوالے کرتا چلوں عزیزوں، اکثر تاریخ میں، اور یہ مشاہدے عینی ہیں، جو واقعات امام حسین علیہ السلام کی عزا کے برکت کے ذیل میں بہت سے لوگ زندگی گناہ میں گزری، زندگی گناہ میں گزری، لیکن جب توفیق ایک بار ملی عزا امام حسین نے شرکت کی تو قسم خدا کی زندگی بھر کے گناہوں کا توبہ اس ایک مجلس میں اس شخص نے کیا۔ کیوں؟ کیسے کیا؟ امام حسین علیہ السلام، امام اللہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی روایت کو بتا چکا ہوں میں، جس منزل پہ لانا، جو بات آپ کے حوالے کرنا، اس کے لیے مقدمہ بہت ہے۔ اگر کوئی شخص جو ہے سمندر برابر بھی گناہ رکھتا ہے، ٹھیک ہے، سمندر کے بلبلے برابر بھی، سمندر میں جو کتنے زیادہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر امام حسین علیہ السلام پہ گریہ کرتا ہے تو وہ سارے گناہ اس کے پاس ہو جائیں گے۔ تعجب میں کیوں ایسا ہے؟ کیوں؟ کیا ہوتا ہے؟ امام حسین علیہ السلام کی گریہ انسان کو کہاں لے کر جاتا ہے؟ امام حسین علیہ السلام کی عزا، یعنی یہ 40 امام حسین علیہ السلام کا 40 ہمیں کہاں لے کر جائے گا؟ اب وہ سنیے، کیوں امام حسین علیہ السلام کے زمانے کا ایک مختصر سا اندازہ ایک جملے میں جائزہ لے لیجیے۔ امام حسین علیہ السلام کے زمانے تک تاریخ کے حالات یہ ہو گئے تھے کہ صحیح اور غلط بالکل ختم ہو گیا تھا، امتیاز ختم ہو گیا تھا، حق و باطل کا امتیاز ختم ہو گیا تھا۔ یعنی حالت یہ تھی، بہت اہم نقطے کی طرف اشارہ، حالت یہ تھی کہ مسلمان خلیفہ حق اور خلیفہ باطل کو، امام حق اور امام باطل کو پہچان نہیں سکتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کا نماز کے لیے قیام نہیں تھا، یاد رکھیے، امام حسین علیہ السلام کا قیام روزے کے لیے نہیں تھا، حج کے لیے نہیں تھا، کیونکہ نماز لوگ پڑھتے تھے، روزہ لوگ رکھتے تھے، حج پہ لوگ جاتے تھے، زکات بھی خوب بڑھتی تھی، البتہ لوٹ بھی بہت ہوتی، سب جو ہے عالم یہ تھا زکات پہ لوٹ مار کا، کہ سب جیسے کہاوت ہے نا اردو میں کہ حلوائی کی دکان پہ دادا کا فاتحہ، تو جتنے بھی بیٹھے تھے تخت پر آ کر وہ بیت المال کو حلوائی کی دکان سمجھتے تھے اور اپنے بہرحال جب سے بنی امیہ کے ہاتھ میں پہنچا، سب کچھ سارے ظواہر دین کے محفوظ تھے۔ خوب امام حسین علیہ السلام کا قیام کس کے لیے تھا؟ امام حسین علیہ السلام کا صرف قیام ایک چیز کے لیے تھا، صرف قیام تھا امام حسین علیہ السلام کا کہ ولایت اس کے صحیح حقدار کو مل جائے۔ تنہا امام حسین کا قیام صرف اس لیے تھا اور کوئی قیام کا سبب نہیں تھا، فلسفہ قیام۔ امام حسین کے قیام کا فلسفہ اگر آپ کو دیکھنا تو صرف ولایت اور امامت تنہا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین نے قیام جو ہے وہ تخت و تاج کے لیے نہیں کیا، میں لفظ بدل کے کروں، امام حسین علیہ السلام کا قیام تخت کے لیے تھا، تاج کے لیے تھا، لیکن کون سے تخت و تاج کے لیے؟ اس تخت و تاج کے لیے تھا کہ جو علی جیسے حاکم کا انتظار کرتا ہے، اس تخت، یعنی جہاں صرف اور صرف
انصاف ہو. امام حسین اس لیے قیام کیا. امام حسین نے اعتراض، آپ جتنے بھی خطبے امام حسین کے دیکھ لیجیے، ٹھیک ہے، امام حسین نے جو اعتراض کیا، میں پہلے بھی اس چیز کی طرف اشارہ کر چکا ہوں. تم نہیں دیکھ رہے، تم نہیں دیکھ رہے، تم نہیں دیکھ رہے. کون خلافت کی کرسی پہ بیٹھا؟ خلافت کس کو ملی؟ مشکل یہ تھی اس زمانے کے مسلمانوں کی، جو جیسے آج کے زمانے کے مسلمان. اس زمانے کے مسلمانوں کی مشکل یہ تھی کہ اس زمانے کا مسلمان اس قدر پست فکر ہو گیا تھا کہ ہر ظالم، فاسق، فاجر، شرابخور، گنہگار، بدکار کو رسول خدا کے منبر پہ بیٹھنے پہ راضی تھا. خوب اتنا اچھا باقاعدہ اسٹریٹجی کے ساتھ آج کیسے ایک عام مسلمان جو ہے ساری عبادتیں کرتا ہے لیکن ولایت کا موضوع اس کے لیے گم ہے. حویہ اس زمانے میں تھا، اس زمانے میں اور حالات بدتر تھے، جبکہ امام، آج تو ہمارے زمانے میں امام موجود نہیں ہمارے سامنے. اس زمانے میں امام موجود تھا لیکن اس کا لوگ آتے تھے، ہاتھ چومتے تھے رسول خدا کا. کیسے آپ بہت سے لوگ کرتے ہیں. آپ دیکھیں امام علی کی تعریف کتنی تعریف کرتے ہیں. ٹیلی ویژن پہ آپ جب دیکھتے ہیں ان کے ڈیبیٹ سنیے، کتنی تعریف کرتے ہیں. لیکن ساری تعریفیں کرنے کے بعد، سارے قصیدے پڑھنے کے بعد رہے وہیں رہے، آگے کیوں نہیں بڑھے؟ تو ان کو دیکھنے کے بعد جو ہے وہ تاریخ کی کچھ روایتیں یاد آ جاتی ہیں اور ان پہ ایمان ہو جاتا ہے کہ حاکم شام بھی اکثر مولا کائنات کے قصیدے پڑھتا تھا. لیکن صرف قصیدے سے کافی نہیں ہوتا ہے. جس کے انسان قصیدے پڑھے اس کے نقش قدم کو بھی اپنانا ضروری ہے. صرف قصیدہ پڑھ کے اپنا نام کہتے ہیں نا، انگلی کٹا کے شہداء پہ نام لکھا دینا، یہ اہل بیت کی راہ میں نہیں چلنے والی مثال. یہاں انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھنے والا نہیں ہے. یہاں جو مکمل آئے گا، صرف تعریف سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تعریف تو ابلیس نے اللہ کے قصیدے پڑھے، حتیٰ آخری وقت میں ابلیس جب نکلنے لگا تو فبعزت دیکھا، اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں تیری عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں. خوب ابلیس نے بھی یہ کیا، اللہ کی عزت و جلال کی قسم کھا کے جو ہے کہتا ہے کہ میں گمراہ کروں. خوب قصیدہ پڑھ دینا کمال نہیں ہے، قصیدہ پڑھ دینا کمال نہیں ہے. جس کا قصیدہ پڑھ رہے ہو وہ کس قدر تمہاری زندگی میں اہمیت رکھتا ہے. یہ کتاب اب اس سے بڑا فیصلہ کر لیجیے عزیزوں. جتنے بھی، میں پہلے عرض کروں گا، جتنے بھی لوگ قصیدہ پڑھتے ہیں ان کے قصیدوں کو، ان کے جذبے کو سلام. اللہ ان کو اجر عطا کرے. دنیا میں ملے گا، آخرت میں نہیں ملے گا. آخرت صرف اسی کو ملے گی کہ جو اپنے وجود میں، اپنے ایمان میں ولایت علی کو لے کر جائے گا. دنیا میں صرف ہاں قصیدے میں، دنیا میں امام جو ہے وہ تھیلی دے دیتے. امام نے بہت شکر نہیں ہے، امام کے پاس آیا قصیدہ پڑھا امام کی فضیلت میں، امام نے تھیلی دے دی. خوب دنیا مل جائے گی فضائل اہل بیت کو بیان کر کے. لیکن اگر آخرت چاہیے ہے تو اہل بیت تمہارے ایمان کا حصہ ہو، تمہاری بندگی کا حصہ ہو، تمہاری عبادت کا حصہ ہو. خوب آئیے امام حسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کا قیام کا تنہا فلسفہ کیا تھا؟ تنہا فلسفہ یہ تھا کہ اس زمانے کے اور تاریخ کے اس حصے کے اس فتنے کو بے نقاب کر دیں کہ نہیں، تنہا امام حسین اتنی بڑی قربانی. میں نے گلا کٹایا کس لیے؟ ولایت علی کے. میں نے گلا کٹایا کس لیے؟ اتنی بڑی پردے کی قربانی تھی، سب کچھ دیا. میں نے کیوں کیا؟ صرف اور صرف حق و باطل کے امتیاز کا معیار تنہا امام حسین علیہ السلام. یہ وجہ ہے کہ ہر امام تاکید کرتا ہے تاکہ ہر زمانے میں زمانے کو یہ معلوم رہے کہ کون کس خیمے کا ہے. اس لیے اماموں نے اتنی تاکید کی. امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے، امام حسین علیہ السلام یعنی امام حسین علیہ السلام کی زیارت پہ پہنچنا یعنی ظالم زمان سے برات. امام حسین علیہ السلام کی زیارت پہ پہنچنا، امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک پہ پہنچنا یعنی ظالم وقت سے نہ صرف برات. کون سی برات؟ نہ صرف کہ زبان سے اس کو برا کہنا، نہ بلکہ وہاں وہی جاتا تھا. میں روایت آپ کی خدمت میں بھی پیش کروں گا. وہی شخص جاتا تھا جن میں امام حسین علیہ السلام سے قبل اور ان کے بعد ان کی ولایت اور امامت کرتا ہے. تو تنہا معیار ظلم کے ہر زمانے میں ایک معیار ہو گیا. ظلم اور باطل کو بے نقاب کرنے کا کیا معیار تھا؟ امام حسین علیہ السلام تنہا معیار تھا. اس لیے ائمہ نے اس کا تاکید. اگر امام حسین علیہ السلام کی اگر اس سلسلے سے آپ ہٹا دیجیے تو ختم، اسلام میں ختم.
ولایت بھی ختم، نماز بھی ختم، روزہ بھی ختم. بسا نماز روزہ باقی رہ جائے جیسے آج باقی ہے مسلمانوں کے ہاتھ میں، لیکن روح ہے نماز نہیں، روح ہے عبادت کی، روح ہے بندگی کی. تو اماموں کا تنہا فلسفہ تاکید کا امام حسین علیہ السلام کی طرف صرف یہ تھا. حتی زیارت اربعین میں بھی تنہا صفحہ بدل موجتہ ہوں. میں اس کی شرح تشریح آخر میں کروں گا انشاءاللہ. بدل موجتہ فیکا لیستنقذ عبادک من حیرت الضلالۃ والجہالۃ. جاہلیت کیا ہے؟ میں ایک چیز اور جملہ عرض کرتا چلوں. ہر زمانے میں ایمان مکمل کب ہوتا ہے؟ ہر زمانے میں ایمان مکمل توحید سے نہیں ہوتا. ہر زمانے میں ایمان مکمل رسالت پہ اعتقاد سے نہیں ہوتا. ہر زمانے میں ایمان مکمل ہوتا ہے کس سے؟ اس زمانے کے ولی خدا پہ ایمان کے ذریعے. اگر جب تک ایمان اس زمانے کے ولی خدا پہ نہ ہو ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا. نہ نماز قبول، نہ روزہ قبول، نہ کچھ بھی نہیں. وہ انسان جو ہے، میں نے کہا تھا مجبوری کے تحت اس کو مسلمان کہا جائے، لیکن اگر جان بوجھ کے وہ اگر اس ولایت کے راہ پہ نہیں ہے تو وہ مسلمان کہنے کے لائق نہیں. امام رضا علیہ السلام نے کیا کہا تھا حدیث سلسلہ تھا، کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی، کلمہ توحید ہمارا قلعہ ہے. فمن دخل حصنی امن من عذابی، جو اس قلعے میں داخل ہوگا میرے عذاب سے نجات پاتا ہے. لیکن اس کی شرطیں ہیں. قلعے کے اندر داخل ہونے کی ہر ایک کو اجازت نہیں ملے گی. اس کی شرط یہ اس قلعے میں، قلعے توحید میں وہی داخل ہوگا کہ جو اس کی شرطوں کو پورا کرے گا. کیا شرط ہے؟ انا من شروطها، میں اس کی شرطوں میں سے ایک ہوں. کیا مطلب ہے؟ یعنی تنہا نجات کا، آخرت میں تنہا بچنے کا راستہ کیا ہے؟ توحید. من کان آخر کلمتہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس کی زبان پہ آخری کلمہ جو لا الہ الا اللہ کا نکلے گا وہ جنت میں جائے گا، بہشت میں جائے گا. روایت کہتی ہے خود یہ آخری کلمہ لا الہ الا اللہ کا جو انسان کو بہشت تک لے جائے گا صرف کلمہ توحید نہیں ہے، بلکہ کلمہ توحید اپنے تمام معانی کے ساتھ. کلمہ توحید کا معنی کب مکمل ہوتا ہے؟ کلمہ توحید کا معنی اس وقت مکمل ہوتا ہے کہ جب زمانے کے امام کی ولایت کا اقرار. انا من شروطها، جب تک میری اس شرط کو کوئی پورا نہیں کرے گا وہ اس قلعے ولایت میں داخل نہیں ہو پائے گا. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی نے اقرار ولایت نہیں کیا، چاہے دوستی کا اعلان کرے، محبت کا اعلان کرے، جو بھی اعلان کرے، لیکن اگر اقرار ولایت نہیں کیا، ایمان ولایت کو نہیں اپنایا تو سب کچھ کرے گا لیکن آخرت میں اس کا مقدر جو ہے وہ تباہ رہے گا. کیا مطلب ہے عزیزو؟ زمانے کا امام تنہا معیار جو ہے امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں ہر زمانے میں ہو امامت تنہا راز بقا، تنہا راز بقا امامت. اگلی منزل کی طرف آ رہا ہوں. تو امام تمام اماموں نے تاکید کی. امام حسین علیہ السلام کی زیارت کس نے تاکید کی؟ کہ امام حسین علیہ السلام تنہا رمز بقا امام، یعنی اگر کسی کو امامت حق و امامت باطل کا اندازہ لگانا ہے تو امام حسین علیہ السلام کے قیام سے ہوتا ہے. دوسری چیز کی جس کی امام رضا علیہ السلام نے بے شفت تاکید کی، دوسرا عنصر جو امام رضا علیہ السلام نے جس کی طرف بے شفت، میں بس جلدی سے ایک جملہ عرض کر کے اور پھر آگے گزر جاؤں. دوسرا موضوع تھا امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ میں ایک بات بیان کر کے پھر مسائل بھی کروں کیونکہ میں 9 کے آس پاس مجھے مجلس کروں گا. امام کیا فرماتے ہیں؟ کیوں ایسا تھا؟ کیونکہ ہر زمانے میں تاریخ نے امام حسین کی شخصیت کو بھی ان کے قیام کو ختم کرنے کی کوشش کی اور اس تصور مہدویت کو، یہ تصور جو تھا اتنا بنیادی تصور، شیعت کا تصور مکمل نہیں ہوتا جب تک آخری امام کی امامت کا جو ہے وہ انسان ایمان نہ سمجھ کو، جب تک امامت کا صحیح واضح کنسپٹ نہ ہو شیعت مکمل نہیں ہوتی. وہ ہر زمانے میں دنیا نے کوشش کی کہ اس تصور کو ختم کر دے. میں نے اس کیا تھا پہلے 7ویں امام 8ویں امام کے زمانے میں سب سے بڑا چیلنج واقفیہ. واقفیہ نے کیا کیا؟ کہا کہ امام کاظم جو وہ مہدی ہے. امام رضا علیہ السلام نے کسی نے آ کے پوچھا کہ مولا کس طرح امام نے واضح کیا؟ دیکھیے مولا یہ بتائیے کیا انت صاحب الامر، آپ ہے صاحب امر؟ امام فرماتے ہیں کہ انا صاحب الامر ولكن لست بالذي يملأ الارض قسطا وعدلا. ہاں میں صاحب امر ہوں، آج روئے زمین پر حجت خدا میں ہوں، لیکن میں وہ حجت نہیں ہوں کہ جو زمین کو عدل و انصاف سے بندے. تو پھر امام نے کیسے کہا انا صاحب هذا الامر ولكن لست بالذي يملأ
پھر امام نے کہا، پوچھنے والے نے پوچھا امام اس کی جو ہے وضاحت کیجیے، وہ کون ہے، ان کی کیا صفات ہوں گی؟ وَكَيْفَ أَكُونُ ذَلِكَ. میں ایک جملہ آپ کو بیان نہیں کروں گا، خالی ایک مقام پہ روایت ہے، ایک بزرگ شخصیت کا کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت حجت تمام 11 اماموں کے کمالات کا اسارہ اور خلاصہ ہوں. یعنی یکجا اگر تمام نہ صرف 11 امام یکجا، جیسے امام حسین علیہ السلام کی آپ زیارت وارثہ پڑھتے ہیں نا، کیا ہے جناب آدم سے لے کے خاتم تک تمام انبیاء کے فضائل، ٹھیک ہے نا. حضرت حجت کے لیے وہ فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء سے، جناب آدم سے خاتم نہیں، ان کے علاوہ امام اول سے امام آخر تک تمام اماموں کے کمالات و فضائل کا خلاصہ حضرت حجت کی ذات پہ ہوتا ہے. یعنی جس کو جو کمال بھی جس امام کا دیکھنا وہ وہاں نظر آئے گا. کیا فرماتے ہیں؟ کیف اکون ذالک علی ما تری من ضعف بدنی، میں کیسے ہو سکتا ہوں، تم تو دیکھ رہے ہو میں کتنا کمزور ہوں. وان القائم هو الذی، یہ جو میرا آخری حجت آئے گی میں اس کی تشریح میں صرف حدیث بیان کر کے گزر جاؤں. وہ جو میرا قائم ہے وہ جب آئے گا، اذا اخرج کان من الشیوخ ومنظر الشبان، جب ان کا ظہور ہوگا تو وہ ہوں گے تو بوڑھے، یعنی صرف رسیدہ ہوں گے، لیکن وہ لگیں گے بالکل جوان. اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ قویًا فی بدنہ، میرا بدن ضعیف ہے. البتہ اس لفظ سے دھوکہ نہ کھائیے گا. امام اگر خود کو ضعیف کہتا ہے تو ضعیف کا مطلب ناتوان نہیں ہے. جب ضرورت ہو تو ہر امام اپنی شجاعت دکھا سکتا ہے. یہ ان حدیث کے جملوں سے کبھی یعنی دھوکہ نہ کھائے کہ امام وہ اپنی ناتوانی دکھا رہے ہیں. 5ویں امام سے ہشام نے کہا کہ آپ تیر چلائیے، امام نے کہا چھوڑو میں ضعیف ہو چکا ہوں. جب اصرار کیا تو اب جب تیر پھینکے تو نشانے پہ ایک تیر نہیں کیا بلکہ ہر تیر کے پیچھے دوسرا تیر. یعنی امام اگر اپنے آپ کو کبھی ضعیف کہے تو ان الفاظ سے دھوکہ نہ کھائیے. ظاہری اعتبار سے امام اپنے آپ کو ضعیف کہنا. کیا کہتے ہیں کہ قویًا فی بدنہ، ان کا بدن بہت قوی ہوگا. حتی لو مد یدہ، اگر وہ اپنا ہاتھ بلند کریں گے، الی اعظم شجرۃ، ایک بہت بڑے سے درخت کی طرف، ایک بہت بڑے سے یعنی ایسا درخت جو بالکل جس کی جڑیں زمین کو جکڑی ہوئی کس، جس کا ہلانا ممکن نہیں ہے. بہت بڑے حجم والا درخت، اگر اس درخت کی طرف ہاتھ بڑھائیں گے تو اس درخت کو ہاتھ بڑھا کے میں اپنے الفاظ میں حدیث کی تشریح کروں، اس طرح اس کی جگہ سے اسے اکھاڑیں گے کہ جیسے کوئی معمولی سی تیلی اپنی جگہ سے اکھاڑتا ہے. یعنی کیا مطلب عزیزوں، یہ سمجھ لیجئے کہ یہ باب خیبر اکھاڑنے والا کا پوتا ہے. یہ وہی شجاعت لے کر آئے گا، یہ وہی شجاعت لے کر آئے گا. اذا اخرج یدہ علی وجه الارض لقلعها، اکھاڑنے میں ایسی آرام سے. اور نہ صرف یہ، اگر بلند پہاڑوں کے بیچ میں اگر آواز اپنی بلند کریں گے، آپ نے وہ شجاع اور بہادر افراد کی جو ہے شاید اس طرح کی روایت امام زمانے سے متعلق آپ نے نہیں سنی ہوگی. جب بلند بڑے بڑے پہاڑوں کے درمیان جو ہے، سنسان پہاڑوں کے درمیان جب اپنی آواز بلند کریں گے تو ان کی آواز سے پہاڑوں کی یعنی زمین میں مضبوط پہاڑ ہلنے لگیں گے. لتدکدکت، پہاڑ اپنی جگہ سے ہلنے لگیں گے. ولو صاح بین الجبال لتدکدکت صخورها، اس کی جڑیں جو ہیں. یکون معه عصا موسیٰ، جناب موسیٰ کی عصا ہوگی ان کے ساتھ. وخاتم سلیمان، جناب سلیمان کی انگشتر ہوگی ان کے ساتھ علیہ السلام. ذاک رابع من ملکی، اب یہ چوتھے ہوں گے ہماری نسل. کیا کہنے کا مقصد ہے؟ زمانے نے کوشش کی کہ کس طرح اس مفہوم کو گجرت کرتے ہر زمانے. خوب امام رضا علیہ السلام کا کیا کمال تھا، کیا فریضہ تھا، تاکہ یہ تصور مہدویت جو ہے، آج بھی میں اس کی وضاحت کر کروں گا انشاءاللہ کل بات ہے کہ کیوں دنیا پیچھے پڑی ہوئی ہے. اب کیا ربط ہے مہدویت کا زیارت اربعین سے؟ کیوں دنیا کو خوف ہے امام حسین علیہ السلام کی زیارت سے؟ کیوں دنیا نہیں چاہ رہی ہے؟ کبھی کبھی کتنی دور کی سیاستیں رچی جاتی ہیں. کیا سبب ہے؟ کیوں لوگ گھبرا رہے ہیں؟ کیوں نہیں جانے دے رہے ہیں وہاں؟ کیوں دنیا کوریج نہیں کو دیتی؟ کیوں اس کی صحیح تصویر اربعین کی یا کربلا کی اب تک نہیں پہنچ پائی؟ دنیا کی سب سے بڑی یعنی جمع غفیر، اتنا بڑا مجمع جو ہے دنیا میں کہیں نہیں آتا. لیکن کیوں دنیا نہیں چاہ رہی؟ ایک آدمی اگر یورپ کے کسی علاقے میں اگر بنیاد کھڑا ہو کے احتجاج کرتا ہے تو ہزاروں کیمرے جو دکھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. لیکن یہاں سینکڑوں جو ہیں
لاکھوں ملینوں کی تعداد میں 20 ملین افراد خوب یہ خالی لوگ آنکھ بند کر کے چل تھوڑی رہے، بلکہ کوئی ارادہ ہے، کوئی مقصد ہے، کوئی ہدف ہے، کوئی فکر ہے، تبھی تو چل رہے ہیں۔ کوئی اپنا گال زمین میں گھس کے آ رہا ہے، کوئی اپنے پیر زمین میں رگڑ کے آ رہا ہے، کوئی گھٹنوں کے بل آ رہا ہے، کسی کے پیر نہیں ہے عصا ہاتھ میں لے کر آ رہا ہے۔ خاتون جو ہے وہ بصرہ سے اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کے آ رہی ہے۔ کیا بات ہے؟ کوئی تو بات ہو، کیوں زمانہ نہیں دکھانا چاہ رہا ہے اس کو؟ اس سے سمجھ میں آتا ہے جو بعض روایتیں جو ہے نا کہ جب بچی روتی تھی تو ظالم تماشا مارتا، اس سے سمجھ میں آتا کہ کچھ نہ کچھ خوف ہے دنیا میں۔ خوف کیا وہ انشاءاللہ تعالیٰ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، خوف ہے، ہراس۔ عزیزوں ایک روایت کا جملہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے مسائل کے حوالے سے، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور سوچ کے ذرا جتنا بھی گریہ کر سکتے ہیں کریے گا۔ ہم لوگ اکثر پڑھ دیتے ہیں، آپ یہ سن لیتے ہیں، گریہ بھی ہو جاتا ہے کہ امام حسین کا جنازہ جلتی زمین پر تھا۔ کبھی آپ نے محسوس کیا ہے؟ خدا آپ سب کو صحت و سلامتی دے، کبھی بیماری میں آپ کھلی زمین پہ لیٹے ہیں؟ کبھی ہوا ہے؟ طبیعت خراب ہوئی ہو نہ، گھر میں ہم اپنے یہاں تو بہرحال اپنے گھر پہ اگر لیٹیں گے تو پھر بھی چاروں طرف گرمیوں کے موسم میں بھی ٹھنڈک ہے، اے سی ہے، سارا آرام ہے۔ جیسا اس زمین کو تصور کیجیے کہ جو زمین گرمی سے جل رہی ہے، حضرت ارباب مقاتل کے بقول میں کیفیت عرض کر رہا ہوں جو بزرگ بعض علماء نقل کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے جب اپنے 6 مہینے بچے کو زمین پہ لٹایا تھا نا تو بچے کی پشت جو ہے وہ جل گئی۔ خدا آپ کو صحت دے۔ کبھی ہوا زمین پہ لیٹے ہیں؟ کبھی محسوس کیا؟ نہیں، ہم محسوس نہیں کر پاتے ہیں، ہمارا پیر بھی، ننگے پیر سب ذرا ایام اعضاء میں چلتے ہیں نا تو گرمی کی وجہ سے جلنے لگتا ہے، ہم فوراً سایہ تلاش کرتے ہیں۔ سنیے میں چاروں کیفیت آپ کے ذہن میں آپ خود مصاب ہوں گے۔ بعض ارباب مقاتل کہتے ہیں کہ جب شہادت کا وقت نزدیک آیا نا تو امام رضا نے کہا کہ مجھے زمین پہ لیٹنا ہے۔ مجھے زمین پہ لیٹنا ہے۔ کیوں مولا زمین پہ کیوں لیٹی ہے؟ میں چاہتا ہوں، زبان حال عرض کر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اپنے جد کی مصیبت میں شریک ہو سکتا ہوں۔ یہ کیفیت آپ کو نقل کروں، 2 رخصت پائی جاتی ہے اور دونوں رخصت میں تقابل کیجیے گا۔ ارباب مقاتل کہتے ہیں کہ جب مامون نے امام رضا علیہ السلام کو بلایا نا تو امام رضا علیہ السلام گھر سے نکلتے وقت آپ نے اپنے گھر کی تمام خواتین کو جمع کیا، تو جمع کر کے کہا کہ مجھ پر گریہ کرو، اس طرح گریہ کرو کہ جیسے کسی گھر سے جنازہ نکل گھر سے جنازہ۔ عزیزوں، تمام خواتین نے گریہ کیا۔ میں امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ مولا آپ کے جنازے پہ وقت رخصت، آپ جب جا رہے ہیں مدینے سے تو آپ کے خواتین نے گریہ کیا، خوب روئی خواتین،
خوب وا محمدہ وا محمدہ وا محمدہ کی آوازیں بلند ہو رہی تھی، لیکن مولا آپ کا جسم کہیں سے زخمی نہیں تھا۔ مولا آپ نے صبح سے عصر تک جنازے نہیں اٹھائے، اے مولا آپ نے اپنے جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھایا تھا، اے مولا آپ کی آغوش میں آپ کا 6 مہینے کا بچہ جو ہے وہ تیر نہیں کھایا تھا۔ دوسری روایت سنیے عزیزوں، امام جواد امام رضا علیہ السلام کے ساتھ نکلے، امام مدینے سے مکے کی طرف گئے عمرے کے لیے گئے، وہاں امام نے طواف کیا اور امام جواد امام رضا کے طواف کو دیکھ رہے ہیں۔ امام جواد 5 سال کے تھے، 5 سال کا بچہ حساس ہوتا ہے، اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ رخصتی کا وقت کیا ہوتا ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ امام رضا علیہ السلام جب طواف کر رہے تھے تو امام جواد نوے امام چہرہ دیکھ کے امام کا گریہ کیے جا رہا ہے۔ جب غلام نے آ کے کہا کہ آقا چلیے آپ کو بابا بلا رہے تھے، کہا کہ میں نہیں جاؤں گا، امام رضا خود آئے، آ کے کہنے لگے کہ بیٹا چلو کیوں نہیں چلتے؟ کہا بابا میں دیکھ رہا ہوں آپ کس طرح اس خانے خدا سے رخصت ہو رہے ہیں کہ گویا اب آپ کو واپس نہیں آنا ہے۔ میں آپ کو جوڑ کے امام جواد کی خدمت میں کہوں گا مولا آپ کی رخصتی میں اور سکینہ کی رخصتی میں فرق۔ امام رضا نے امام جواد کو گلے سے لگایا، لیکن اللہ امام رضا گریہ کر رہے تھے، لیکن وہ جملے امام رضا نے ادا نہ کیے کہ جو امام حسین اپنی بیٹی سے رخصت ہوتے وقت کہہ رہے تھے۔ جب آخری وقت بیٹی آ کے گلے سے لپٹی ہے نا تو لپٹ کر بیٹی نے ایک جملہ کہا بابا خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرا۔ عزیزوں بچی نے بھی گریہ کیا، لیکن بچی کا گریہ میں امام جواد کی خدمت میں کہوں گا مولا آپ بھی گریہ کر رہے تھے، لیکن امام رضا نے وہ جملے نہ کہے جو امام حسین نے کہے۔ امام حسین فرماتے ہیں زینب اس بچی کو لے جاؤ، اس کے رونے سے میرا دل بڑا جائے۔ امام رضا علیہ السلام وہ وقت بھی آ گیا ہے۔ مختار کہتا ہے کہ امام رضا علیہ السلام اپنے حجرے میں، مامون نے امام کو بلایا، مامون کے پاس گئے، مامون نے زہر پیا، امام نے زہر کھایا۔ خواجہ ابا صاحب کو کہہ کے کہتے کہ اگر میرے سر پہ ابا ہوگی میں واپس آؤں گا تو مجھ سے کچھ سوال نہ کرنا، اگر میرے سر پہ ابا نہ ہو تو سمجھ جانا کہ میں صحیح ٹھیک ہوں، مجھ سے بات کرنا، لیکن اگر سر پہ ابا ہو تو سمجھ لینا کہ اب تمہارا امام چند لمحوں کا مہمان ہے۔ امام رضا علیہ السلام کے سر پہ ابا تھی، خاموشی سے سر کو جھکایا، ابا سر پہ دیکھا، زار زار گریہ کرنے لگے، زار زار رونے لگے، اب ہمارا امام چند لمحوں کا مہمان ہے۔ مقبل کہتا ہے امام رضا جب حجرے کے اندر گئے لیٹے، امام زمین پہ لیٹ گئے، زمین پہ لیٹنے کے بعد کبھی دائیں کروٹ کبھی بائیں کروٹ، زمین پہ لیٹ گئے عزیزوں، دائیں کروٹ اور بائیں کروٹیں لے رہے ہیں، کیا وجہ تھی جانتے ہیں عزیزوں؟ وجہ یہ تھی کہ زمین جس پہ زہر پھیلنے کے بعد پیاس کی شدت تڑپ آ رہی تھی، امام کو تکلیف ہو رہی تھی پیاس کی شدت سے، زمین پہ لیٹ گئے، عجب نہیں زبان سے کہہ رہے ہوں گے یا حسین واہ حسینہ، یا حسین واہ حسینہ، اے جد ابدل، ارے پیاس کی شدت کیا ہوتی ہے مجھے احساس ہو رہا۔ خدا آپ کے آنسوں پر رحمت نازل کرے عزیزوں۔ دوسرا جملہ مقتل کہتا ہے کہ بار بار امام رضا ایک ہی جملہ کہہ رہے تھے، یا جواد یا جواد یا جواد۔ اے عزیزوں امام رضا کی بارگاہ میں جملہ پڑھنا، مولا آپ کا آخری وقت ہے لیکن آپ کو ایک قلق نہیں ہے، آپ کا آخری وقت ہے لیکن آپ کو ایک خوف و ہراساں نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے۔ کہیں گے کیا؟ اے مولا آپ کا آخری وقت ہے لیکن آپ کو یہ خوف نہیں ہے کہ آپ کی بہنوں کے سر سے ردا چھینی جائے گی۔ اے مولا آپ کا آخری وقت ہے، آپ کو یہ خوف نہیں ہے کہ آپ کی یتیم کو تماچے لگائے جائیں گے۔ اے مولا آپ کا آخری وقت ہے لیکن آپ کو یہ خوف نہیں ہے کہ آپ کے جنازے پامال کیا جائے گا۔ اے مولا آپ کا آخری وقت ہے لیکن آپ کو یہ خوف نہیں ہے کہ آپ کی بیٹی بہنوں کو تیار پہ تیار پھرایا جائے گا۔ اے مولا آپ کا آخری وقت ہے لیکن آپ کو اطمینان ہے کہ میرا بیٹا آئے گا
اندر عزیزوں امام حسین ایک مرتبہ عزیزوں مقتل کہتا ہے کہ ابا سب نے صاحب خانہ میں ایک بچے کو دیکھا کہ وہ کھڑا ہے، پوچھا اے فرزند آپ کون ہیں، آپ کیسے اس گھر کے اندر آ گئے؟ امام جواد نے کہا میں تمہاری زمین پر حجت خدا ہوں، میں تمہارا امام ہوں، آپ یہاں کیسے آ گئے؟ امام جواد نے کہا کہ جو خدا مجھے مدینے سے خراسان لا سکتا ہے تو اس گھر کے اندر بھی لا سکتا ہے۔ الغرض امام جواد امام رضا کے حجرے میں پہنچے۔ مقتل کہتا ہے کہ امام رضا نے جیسے امام جواد کو دیکھا فوراً کھڑے ہو گئے، بیٹا جواد تم آ گئے، بیٹا جواد تم آ گئے، گلے لگا لیا۔ اے عزیزو وقت آخر بیٹا اگر آ جائے تو کتنا سکون ہوتا ہے۔ اللہ حسین کی قربت، اللہ حسین کی قربت عزیزو۔ ایک مرتبہ امام جواد نے وصیتیں کرنا، امام رضا نے وصیتیں کرنا شروع کی، امام رضا نے وصیتیں کرنا شروع کی، اسرار امامت دینا شروع کیے۔ ایک مرتبہ وصیتیں کر دی، آنکھیں بند ہوئی، امام جواد نے غسل دینا شروع کیا، کفن دینا شروع کیا۔ عجب نہیں، غسل دیتے دیتے امام جواد گریا کر رہے ہو، امام رضا کا جنازہ بھی گریا کر رہا ہو۔ اے بابا، ارے آپ کے جنازے کو تو غسل مل گیا، اللہ نے غریب حسین 3 دن تک جنازہ۔ اے عزیزو سنیں گے، مقتل کہتا ہے کہ امام رضا کا جنازہ بڑے شان سے اٹھا، بڑے شان سے اٹھا، لیکن عجب نہیں ملائکہ محسوس کر رہے ہوں گے امام رضا کا جنازہ زار زار گریا کر رہا ہوگا۔ اے دادا حسین، ارے میرا جنازہ تو بڑے شان سے اٹھا، ہر ایک نے تابوت کو کندھا دیا، اللہ نے آپ کا جنازہ ارے کربلا کی زمین پر 3 دن تک میں غور و کفن پڑا رہا۔ امام رضا کے جنازے کو جب امام جواد نے دفن کیا تو بڑے سکون سے دفن کیا، بڑے آرام سے دفن کیا۔ اے عزیزو جنازہ زمین پر اتارا، جنازہ قبر میں اتارنے کے بعد جنازہ زخمی نہ تھا، جنازے کو کفن تھا، جسم کے اوپر بھی سر موجود تھا، لیکن اللہ نے حسین جب سید سجاد نے جنازہ اتارا تو ایک مرتبہ مرثیہ پڑھا، اے دادا رسول مصطفیٰ، ارے آپ کے بیٹے حسین کا جنازہ سب گھوڑوں کی ٹانگوں سے چھلنی ہوا ہے، زمین کربلا میں بے غور و کفن، کوئی جنازے کو دفن کرنے والا
जब मेरे हाथ कटे था ये Hold on, go bring my phone. Yeah, join it. I don't know, yes or no. It's in the Imam's Class. चल कुछ एडजस्ट करके जाओ. Better you stand. That's why I said you go bring my phone because the charge is 2%. Okay. Hold it.
video better. I will take video better. No one is watching. No, Yazar watch kar. Don't disturb him. Low battery. After this, I will put my mobile. Okay? If you want, I can put mine. No, I'll put my mobile. Okay. After this, Noha, you take the stand behind us. Okay? Behind us. Then you focus. You can make this more upper. Just make it loose from here and make it. But after this, Noha, just bring it there. Okay? I know.
Amun
ہائے